گا۔ حکایات میں بتلایا گیا کہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ایک مقام سے گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک گھر کی تعمیر ہو رہی ہے اور بڑے عالی شان طریقے سے اسے تعمیر کروایا جا رہا تھا۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ گھر کس کا تعمیر ہو رہا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ فلاں نوجوان ہے اور وہ اپنا روپیہ پیسہ اپنے گھر کو تعمیر کرنے کے لیے خرچ کر رہا ہے۔ چنانچہ آپ اس کا پتہ پوچھ کر اس کے پاس جاتے ہیں، اس سے ملاقات کرتے ہیں۔ ملاقات کرنے کے بعد کچھ لوگوں نے آپ کا تعارف بھی کروایا تو بڑے ادب و احترام کے ساتھ آپ سے بات کرنے لگا، آپ سے گفتگو کرنے لگا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان سے پوچھا کہ بیٹا یہ تو بتاؤ کہ تم اپنا جو گھر تعمیر کر رہے ہو اس کی تعمیر پر تمہیں کتنا خرچ لگے گا؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ 1,00,000 درہم کا خرچ مجھے اس پر آئے گا اور اس کی تعمیر بڑی عالیشان طریقے سے ہوگی۔ تو حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اے نوجوان، اگر تو مجھے 1,00,000 دینار دے گا تو میں ایک چٹھی پر تجھے لکھ کر دے دوں گا، ایک لیٹر لکھ کر دے دوں گا کہ جس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی تجھے جنت کا ایک محل عطا فرمائے گا۔ چنانچہ نوجوان نے کہا کہ آپ مجھے ایک دن کا موقع دیجئے، میں اس کے بعد سوچ کر آپ کو بتلاتا ہوں۔ چنانچہ جب دوسرا دن آتا ہے تو حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ اس نوجوان کے گھر پر جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جوان پہلے ہی سے حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کا انتظار کر رہا تھا اور اپنے گھر کے دروازے پر کھڑا ہوا تھا۔ جب آپ جا کے اس سے پوچھتے ہیں کہ تم نے کیا فیصلہ کیا، تم نے کیا سوچا، تو اس نوجوان نے کہا کہ حضرت آپ یہ 1,00,000 درہم لے لیجئے اور جنت کی محل کی ضمانت مجھے دے دیجئے۔ تو حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے 1,00,000 درہم لے لیے اور ایک چٹھی پر لکھ کر دے دیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس بندے مالک بن دینار نے جنت کے ایک محل کے عوض میں اس نوجوان سے 1,00,000 روپیے لیے ہیں۔ چنانچہ حاضرین کرام وہ چٹھی دے کر حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ اپنے گھر کو رقم لے کر آ جاتے ہیں اور ساری رقم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیتے ہیں اور جانماز بچھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں اور رو رو کر دعائیں کرنے لگتے ہیں کہ مولا تیرے بندے نے مجھ پر بھروسہ کر کر 1,00,000 دینار کو تیرے نام پر خرچ کر دیا ہے، جنت کے ایک محل کے عوض میں مجھے دے دیا ہے۔ مولا اگر تجھے تیرے یہ بندے کا مال پسند ہے اور میں نے جو تیرے راستے میں اس مال کو خرچ کیا ہے اگر وہ تیری بارگاہ میں مقبول ہے تو مولا اس بندے کو جنت کا محل عطا فرما۔ حاضرین کرام حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ دعائیں کر رہے تھے اور یہ واقعہ ہو کر جب 40 دن گزر گئے تو آپ کو اپنے مصلے پر ایک چٹھی برآمد ہوئی اور وہ وہی چٹھی تھی جو حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے اس نوجوان کو عطا فرمائی تھی، جنت کے عوض میں تحریر لکھ کر دی تھی۔ چنانچہ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ وہ چٹھی لے کر جب اس نوجوان کے گھر کو جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس نوجوان کا انتقال ہو چکا ہے۔ آپ نے لوگوں سے دریافت فرمایا کہ اس کو کون سے شخص نے غسل دیا، کس نے کفن پہنایا اور اس نوجوان کو کس نے دفن کیا؟ تو لوگوں نے غسال کے بارے میں بتلایا۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ اس غسال کے پاس جاتے ہیں اور جا کر پوچھتے ہیں کہ میت کے متعلق اگر کوئی تم نے خاص بات دیکھی ہے تو مجھے بتلاؤ۔ تو اس غسال نے کہا کہ اس شخص نے انتقال سے پہلے مجھے ایک چٹھی دی تھی اور میں نے اس چٹھی کو اس کے ساتھ خبر میں دفن کر دیا ہے، اس کے کفن میں رکھ کر دفن کر دیا ہے۔ آپ نے وہ چٹھی نکال کر اس غسال کو دکھائی اور پوچھا کہ کیا وہی چٹھی ہے؟ تو غسال نے کہا کہ ہاں یہ وہی چٹھی ہے جو میں نے اس نوجوان کی خبر میں کفن کے ساتھ رکھی تھی۔ حاضرین کرام آپ اس واقعے سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نوجوان کے مال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا اور اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا ایک محل اس نوجوان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اچھی صحت والی زندگی عطا فرمائی ہے تو ہم اپنی صحت کو، اور اگر مال عطا فرمایا ہے تو اپنے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ
کرتے رہیں۔ اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے، مومنوں سے ان کی جانوں کو، ان کے مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ آپ مجھے یہ بتلائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارے اچھے اعمال کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اور یہ جو کچھ بھی مال ہمارے پاس ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی دین ہے، جو کچھ بھی ہمارے پاس اچھی صحت ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے۔ اگر ہم اللہ کی دی ہوئی چیز کو اچھی طریقے سے استعمال کریں گے، اس کو راضی کرنے کے لیے استعمال کریں گے، تو پھر یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اسی پر ہمیں بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔